السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ التوبہ آیت نمبر 41 سے 48 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ سفیان ثوری نے اپنے والد سے اور انہوں نے ابو الضحیٰ مسلم سے اس آیت کریمہ کے بارے میں روایت کیا ہے کہ سورۃ برات کی یہ سب سے پہلی نازل ہونے والی آیت ہے۔ حضرمی کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی کہ لوگوں میں سے کوئی بیمار یا بہت بڑی عمر کا بھی ہو سکتا ہے۔ حضرمی کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے لوگوں کو گناہ گار نہیں ٹھہراتا۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، انفروا خفافا وثقالا، تم سستی سے یا جس حالت میں بھی ہو یعنی تمہارے تم مال و اسباب تھوڑا رکھتے ہو یا بہت زیادہ رکھتے ہو، گھروں سے نکل آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ غزوہ تبوک کے موقع پر نکلنے کا حکم دیا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ کے دشمن رومیوں اور کفار اہل کتاب کے خلاف جہاد کریں، اور مومنوں کے لیے ہر حال میں خواہ خوشی سے ہو یا ناخوشی سے، تنگی ہو یا آسانی، نکلنے کو فرض قرار دے دیا تھا۔ اور فرمایا انفروا خفافا وثقالا، کہ تم جیسی بھی حالت میں ہو، جس حالت میں بھی ہو، ہلکے ہو، مال و اسباب چاہے تھوڑا رکھتے ہوں یا بہت زیادہ رکھتے ہوں، اپنے گھروں سے نکلو اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے لڑو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں، ابو طلحہ فرماتے ہیں علی بن زید نے حضرت انس سے اور انہوں نے حضرت ابو طلحہ سے روایت کیا کہ اس کے معنی یہ ہیں
کہ جہاد کے لیے نکلو، خواہ بوڑھے ہو یا جوان۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے عذر کو بھی قبول نہیں کیا۔ پھر وہ شام کی طرف تشریف لے گئے، جہاد میں حصہ لیا اور جام شہادت نوش فرما گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو طلحہ سورۃ برات پڑھتے ہوئے جب اس آیت کریمہ پر پہنچے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، چاہے تم مال و اسباب تھوڑا رکھتے ہو یا بہت زیادہ، گھروں سے نکل آؤ اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے لڑو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے رب نے ہمیں نکلنے کے لیے کہا ہے، خواہ ہم بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، لہذا اے بیٹو مجھے تیار کر دو۔ ان کے بیٹوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ کو تو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، حیات طیبہ میں آپ کے ساتھ بہت جہاد کیے، حتیٰ کہ آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ان کے ساتھ مل کر آپ نے جہاد کیا، حتیٰ کہ وہ بھی وفات پا گئے۔ پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی جہاد میں حصہ لیا، حتیٰ کہ وہ بھی انتقال کر گئے، لہذا اب آپ کے بجائے ہم جہاد کریں گے۔ مگر انہوں نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے سمندری سفر اختیار کیا اور سمندر میں ہی تھے کہ وفات پا گئے۔ ساتھیوں کو کوئی ایسا جزیرہ نہ ملا جس میں وہ ان کو دفن کر سکیں۔ بالآخر 9 دن کے بعد ایک جزیرہ ملا جس میں انہیں دفن کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ساتھیوں نے دیکھا کہ 9 دن گزر جانے کے باوجود ان کی میت میں قطعاً کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ صدی نے کہا کہ انفروا خفافا وثقالا کا مفہوم یہ بیان کیا ہے، صدی نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو، خواہ دولت مند ہو یا فقیر ہو، طاقتور ہو یا کمزور ہو۔ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، راویوں کا خیال ہے کہ وہ مقداد تھے، جو بہت موٹے اور قوی الجثہ تھے۔ انہوں نے اپنے موٹاپے کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہ کرنے کی اجازت چاہی، تو میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دینے سے انکار فرما دیا۔ تو اسی دن یہ آیت نازل ہوئی، انفروا خفافا وثقالا، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو لوگوں پر بہت گراں گزری، بہت سخت گزری، چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے منسوخ کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرما دی، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ سورۃ توبہ کی آیت نازل ہوئی، نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر، اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہ ہو، کہ مال موجود نہ ہو، خرچ کرنے کے لیے مال موجود نہ ہو، کہ وہ جہاد میں شریک ہوں، جن کے پاس یہ عذر ہیں وہ جہاد میں شریک نہ ہوں، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر اندیش اور دل سے ان کے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر عبد الرحمن کیلانی صاحب اس آیت کے بارے میں تفسیر میں لکھتے ہیں، اس جملے کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ انفروا خفافا وثقالا، اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، یعنی خواہ تم رضامند ہو، رغبت سے نکلو، برضا و رغبت نکلو، بے کراہت نکلو، نفرت سے نکلو، خوشی سے نہ نکلو، اور بوجھل دل سے نکلو، یا بے سر و سامانی کی حالت میں نکلو، یا ساز و سامان کے ساتھ، اور خواہ تم پیدل ہو یا سوار ہو یا عیالدار ہو، مفلس ہو یا نادار ہو، جو بھی صورت ہو تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنا ضرور چاہیے، اور اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کرنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے، جیسا کہ فرمایا اس آیت میں، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے کہ اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کرنا تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب تک کوئی اسلامی حکومت جہاد کا عام اعلان نہ کرے اس وقت تک تو جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے، لیکن جب ایسا اعلان حکومت کر دے تو جہاد مسلمانوں پر فرض عین بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے،
لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سرزنش کرتے ہوئے جو غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پیچھے رہ گئے تھے اور جھوٹے حیلے بہانوں سے اپنے آپ کو معذور ظاہر کر کے اجازت لے لی تھی، حالانکہ ان کے پاس کوئی بھی سچا عذر نہیں تھا۔ لو کان عرضا قریبا، اگر مال غنیمت قریب الحصول ہوتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غنیمت آسانی سے حاصل ہونے والی ہوتی، اگر غنیمت کا مال جو ہے غنیمت آسانی سے حاصل ہونے والی ہوتی، وسفرا قاصدا، اور سفر بھی ہلکا ہوتا، یعنی سفر بھی قریب کا ہوتا، لاتبعوک، تو وہ منافق آپ کے ساتھ ضرور چلتے، یعنی جہاد کے لیے آپ کے ساتھ ضرور شریک ہوتے۔ ولیکن بعدت علیہم الشقہ، اور لیکن کٹھن منزل ان پر دور ہو گئی۔ اس آیت میں کہتے ہیں کہ الشقہ کٹھن منزل یعنی سخت منزل، مسافت سے مراد جو ہے ملک شام کی طرف مسافت ہے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور اب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، یعنی آپ کے سامنے جب آپ لوٹ کر آئیں گے، لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور نکل پڑتے، آپ کے ساتھ ضرور جاتے۔ یہاں اگر ہمارے پاس عذر نہ ہوتے، یعنی اگر ہمارے پاس عذر نہ ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون، یہ ایسے عذروں سے خود کو ہلاک کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جانتا ہے کہ بلا شک و شبہ وہ کیا ہیں، جھوٹے ہیں۔ اگر تھوڑی سی محنت کے بعد منافقوں کو مال غنیمت ہاتھ آ جانے کی توقع ہوتی، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی محنت کے بعد منافقوں کو مال غنیمت ہاتھ آ جانے کی توقع ہوتی اور سفر بھی اتنا طویل اور پرمشقت نہ ہوتا، تو پھر یہ منافق یقیناً نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نکلنے کو تیار ہو جاتے، لیکن شام تک کا سفر وہ بھی شدید گرمی کے موسم میں، جبکہ سواریاں بھی بہت کم ہیں اور آگے مقابلہ بھی ایک بہت دبدبے والی حکومت سے ہے، جہاں فتح کے بجائے ناکامی کے آثار دکھائی دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ کیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دے سکتے تھے؟ اب تو وہ یہی قسمیں کھائیں گے کہ اس وقت ہمارے حالات سازگار نہیں، ورنہ ہمیں آپ کے ساتھ جانے میں کوئی عذر نہ ہوتا۔ اور وہ جھوٹے اس لحاظ سے ہیں کہ حقیقتاً جو باتیں اور خدشات انہیں جہاد پر جانے سے روک رہے ہیں، انہیں وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کر ہی نہیں سکتے، لہذا ادھر ادھر کی باتیں عذر کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم۔ امام ابن ابو حاتم نے عوان سے روایت کیا ہے کہ کیا تم نے کبھی اس سے بھی زیادہ احسن انداز میں باز پرس پوچھ گچھ سنی ہے کہ باز پرس سے قبل ہی معافی کا اعلان ہوا ہو؟ اللہ اکبر۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، معاف کرے اللہ آپ کو، آپ نے ان منافقین کو اجازت کیوں دی؟ عطا خراسانی سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت طلب کر لو، اگر وہ اجازت دے دیں تو بیٹھے رہو، جہاد میں مت جاؤ، اور اگر اجازت نہ دیں تو پھر بھی بیٹھے رہو۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا، حتیٰ کہ آپ پر وہ لوگ بھی ظاہر ہو جاتے جو سچے ہیں، یعنی عذر ظاہر کرنے میں، وتعلم الکاذبین، اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب انہوں نے آپ سے اجازت طلب کی تو آپ نے ان کو چھوڑ دیا، آپ ان میں سے کسی کو بھی پیچھے بیٹھ رہ جانے کی اجازت نہ دیتے، تاکہ آپ کو معلوم ہو جاتا کہ آپ کی اطاعت بجا لانے میں ان میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اگر آپ انہیں اجازت نہ دیتے تو پھر بھی یہ جہاد سے منہ موڑ کر پیچھے بیٹھ رہ جاتے اور پیچھے بیٹھنے پر مصر رہتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہوگا وہ جہاد سے پیچھے رہ جانے کی اجازت طلب نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا لا یستاذنک الذین
لا یستأذنوک، اے نبی آپ سے اجازت طلب نہیں کرتے کہ جہاد سے پیچھے رہ جائیں، الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت طلب نہیں کرتے، جہاد سے پیچھے رہنے کے لیے آپ سے اجازت طلب نہیں کرتے، جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر، اللہ پر، روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، کہ اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کریں، کیونکہ وہ تو جہاد کو تقرب الہی کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں جب اس کی دعوت دی گئی تو انہوں نے اس پر فوراً لبیک کہا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ فرمایا انما یستاذنوک، بلا شبہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں جہاد سے پیچھے رہ جانے کی، جبکہ ان کے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی جو اجازت طلب کرتے ہیں جہاد میں نہ جانے کی اور گھر میں بیٹھ رہنے کی، وہ جھوٹے موٹے عذر پیش کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت میں اور اللہ کی طرف سے اپنے اعمال کے ثواب ملنے کی امید نہیں ہے ان کو۔ ورتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، آپ جس دین کو لائے ہیں اس کے بارے میں انہیں شک ہے۔ فہم فی ریبہم یترددون، لہذا وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس موقع پر، یعنی جہاں فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم حتی یتبین، اس موقع پر منافقوں نے یہ روش اختیار کی کہ جھوٹے ہیلے بہانے تراش کر آپ سے مدینے میں رہ جانے کی اجازت طلب کرتے تھے۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا، جب وہ مدینے میں رہنے کی اجازت طلب کرتے تھے اور آپ بھی کسی حد تک یہ جاننے کے باوجود کہ ان کی یہ معذرت حقیقی نہیں ہے، سچی نہیں ہے، یہ ایسے ہی بس اجازت طلب کر رہے ہیں، اپنی نرم طبیعت کی بنا پر انہیں اجازت دے دیتے تھے، جبکہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ اللہ کو تو یہ منظور تھا کہ ان منافقوں کا خبث باطن جو ہے، ان کے دل کے اندر ان کی ناپاکی جو ہے، خبث جو ان کے دلوں میں، ان کے پیٹ میں بھرا ہوا ہے، اور مکر کھل کر سب کے سامنے آ جائے۔ اللہ تو یہ چاہتا تھا۔ جہاد پر روانہ ہونے کی ہمت اور ارادہ تو وہ سرے سے رکھتے ہی نہیں تھے، بس ایسے ہی اجازت طلب کر رہے تھے اور بہانے بنا رہے تھے۔ پھر یہ اس اجازت کا سہارا کیوں لیں؟ اس لیے کہ کیوں نہ ننگے ہو کر سامنے آئیں۔ ان کا ارادہ تو تھا ہی نہیں جہاد پر روانہ ہونے کا، تو وہ تو بس ایسے ہی بہانے بازی کر رہے تھے اور آپ سے اجازت طلب کر رہے تھے۔ پھر اس اجازت کا سہارا کیوں لیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہ ننگے ہو کر سامنے آئیں۔ اس صورتحال پر اللہ کا عتاب ہوا، سرزنش ہوئی، غصے ہوا، مگر ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پیچھے رہنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاننے کے باوجود کہ ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، بس یہ عذر کر رہے ہیں، آپ کی بہت نرم طبیعت تھی، آپ نے ان کو اجازت دی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا۔ پھر بھی سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورتحال پر بس تھوڑی سی سرزنش کی اور فوراً ہی کہہ دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر کمال عنایت بھی ظاہر کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو منظور نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معافی کا اعلان فرما دیا، اور تقصیر بیان کرنے سے پہلے، اس آیت میں تقصیر بیان کرنے سے پہلے ہی معافی کا اعلان فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کمال عنایت تھی۔ اللہ اکبر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب سے کتنی محبت کرتے تھے۔ لا یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ، یہاں اللہ پر ایمان لانے سے مراد اللہ کے وہ وعدے ہیں جو اس نے فتح و نصرت سے متعلق مسلمانوں سے کیے ہیں، اور آخرت پر ایمان سے مراد بھی جنت میں داخل کرنے اور بڑے درجات عطا کرنے کے وعدے ہیں۔ اس لحاظ سے جن لوگوں کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے وہ تو فوراً اپنے اموال اور جانوں سے جہاد پر روانہ ہو جائیں گے،
اور ایسے لوگوں کو رخصت مانگنے کی نوبت ہی پیش نہیں آتی۔ البتہ جن منافقوں کا یہ یقین ہی نہیں جن منافقوں کا یہ یقین ہی نہیں کہ اللہ کے وعدے کے مطابق مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی اور نہ ہی آخرت کے وعدوں پر پورا یقین ہے ان کو، وہ بس اپنے دنیاوی مفادات کا ہی موازنہ کرنے میں مشغول ہیں۔ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کا جہاد پر جانا فائدہ مند ثابت ہو، اور کبھی یہ خیال آتا ہے کہ کہیں الٹا لینے کے دینے نہ پڑ جائیں اور وہیں موت سے دوچار ہونا پڑ جائے۔ بس اسی گو مگو کی حالت میں یہ بڑے سوچتے رہتے ہیں۔ بالآخر انہیں یہی تدبیر کامیاب نظر آتی ہے کہ بہانے بنائیں، ہیلے بنائیں اور آپ سے معذرت طلب کر لیں تاکہ ان کے جھوٹ اور بد نیتی پر پردہ پڑا رہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے، یعنی آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے، یعنی منافق جو ہیں وہ اگر آپ کے ساتھ جہاد میں نکلنے کا ارادہ بھی کرتے، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، یعنی جہاد کے لیے بھرپور تیاری تو کرتے۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند ہی نہیں کیا، تو ان کو سست کر دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا مومنوں کے ساتھ نکلنا ناپسند کیوں ہے۔ فرمایا لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر وہ منافق تم میں شامل ہو کر نکل بھی جاتے، تمہارے ساتھ چل بھی پڑتے، تو وہ تمہیں خرابی ہی میں بڑھاتے، کیونکہ یہ بزدل اور ذلیل خوار لوگ ہیں۔ ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے پھرتے رہتے، یعنی تمہاری چغلیاں کرنے اور تم میں بغض اور فتنہ پیدا کرنے میں کوئی کسر بھی اٹھا نہ رکھتے۔ وفیکم سماعون لہم، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں، یعنی تم ہی مسلمانوں میں ان کے جاسوس بھی ہیں جو ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی باتوں کو اچھا سمجھتے ہیں، ان کی ہمدردی اور خیر خواہی چاہتے ہیں، اگرچہ وہ ان کی حقیقت حال سے آگاہ نہیں ہیں، مگر وہ اپنے اس طرز عمل سے مومنوں میں بے پناہ شر و فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کا مفہوم جو آخری مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر انہوں نے جہاد کی تیاری مکمل طور پر کر لی ہوتی تو پھر کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا جس کی وجہ سے وہ فی الواقع جہاد پر جانے سے معذور ہوتے، تو اس صورت میں تو ان کی سچائی پر اعتماد کیا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے تو کوئی تیاری ہی نہیں کی تھی۔ لیکن جس صورت میں انہیں کوئی ایسی فکر لاحق ہی نہیں ہوتی ہو اور ان کا سارا دار و مدار صرف حیلوں بہانوں پر ہی موقوف ہو، تو اس صورت میں انہیں سچا کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی جہاد میں شمولیت اللہ کو پسند بھی نہیں، جس سے اسلامی فوج کو ان سے کسی فائدے کے بجائے نقصان کا خطرہ زیادہ ہو۔ چنانچہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ گھروں میں ہی بیٹھ رہنا ان کے نصیب ہوا اور وہ گھروں میں ہی بیٹھے رہے۔ فرمایا لو خرجو، پھر اس کا بتا دیا اللہ تبارک و تعالی نے لو خرجو، اور اگر وہ نکل بھی جاتے، لو خرجو فیکم ما زادوکم، اگر وہ منافق تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے، چل بھی پڑتے، تو وہ تمہیں خرابی ہی میں بڑھاتے، یعنی ایسے منافقوں سے مجاہدین کے لشکر میں شامل ہونے پر بھی خیر اور بھلائی کی توقع جو تھی وہ کم تھی۔ ایسے منافق جو مجاہدین کے لشکر میں اگر شامل بھی ہو جاتے تو ان سے خیر اور بھلائی کی توقع جو تھی وہ کم تھی، بلکہ الٹا یہ کئی طرح کی خرابیاں پیدا کر سکتے تھے۔
مثلاً جنگ سے فرار کی راہ اختیار کر کے دوسروں کے حوصلے بھی توڑ دیتے، یا دشمن کو اسلامی لشکر کے حالات سے مطلع کر دیتے، یا اس سے ساز باز شروع کر دیتے، یا اسلامی لشکر میں اختلاف کا سبب بن جاتے اور ان میں باہمی نزاع جھگڑا پیدا کر دیتے، یا بے بنیاد افواہیں اڑا کر مسلمانوں میں بددلی پھیلانے لگتے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت میں ان کا نہ جانا ہی بہتر تھا۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، یعنی اے مسلمانوں تم میں بھی بعض ایسے سادہ لوح سیدھے سادے افراد موجود ہیں، ان مسلمانوں میں بہت سے سیدھے سادے افراد موجود ہیں جو ان منافقوں کی باتیں بڑے غور سے سنتے ہیں اور ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، وہ انہیں اپنا ہمدرد سمجھنے لگتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو منافقوں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے حالات سے انہیں مطلع کرتے رہیں، اور ایسے مسلمانوں کی نیت میں چونکہ فطور نہیں ہوتا، اس لحاظ سے ان کی یہ اطلاعات مسلمانوں کے حق میں مفید بھی ہو سکتی ہیں۔ یعنی جب وہ مسلمانوں کی اولو العزمی اور بے جگری سے لڑنے کے واقعات منافقوں سے بیان کریں گے تو خواہ مخواہ ان کے دلوں پر مسلمانوں کی ہیبت قائم ہوگی۔ تاہم اس آیت میں مسلمانوں کو یہی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایسے سادہ لوح مسلمانوں کے بارے میں بھی تمہیں احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں ان کی یہی سادہ لوحی، یہی سادگی تمہارے لیے کسی فتنے کا موجب نہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقوں کی فتنہ انگیزیوں کی فہرست جو ہے وہ بڑی طویل ہے۔ عبداللہ بن ابی جو تھا اس کو دراصل آپ کی مدینے میں تشریف آوری آپ کا مدینے میں آنا جو تھا ایک آنکھ نہیں بہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کی ہجرت، جب آپ نے ہجرت کر کے آپ مدینے گئے تو اس سے پہلے عبداللہ بن ابی کے سر پر اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، دونوں کی سرداری کا تاج رکھا جانے والا تھا کہ یہ سردار ہوگا ان قوموں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کی سرداری کا معاملہ جو تھا وہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ یہی وہ حسد اور کینہ تھا جس نے اسے اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی پر عمر بھر اکسائے رکھا۔ پوری زندگی جب تک زندہ رہا مسلمانوں کی سے دشمنی اور نفاقت کرتا رہا۔ غزوہ بدر سے پہلے اس کی قریش مکہ سے مراسلت رہی، ان سے ملتا جلتا تھا قریش مکہ سے۔ پھر جب بدر میں قریش مکہ کو شکست اور مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی تو یہ جل بھن گیا، مگر اپنے مفادات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ظاہری طور پر تو اسلام قبول کر لیا اس نے، مگر دل میں اسلام کی دشمنی بدستور موجود تھی۔ اسلام کی دشمنی، مسلمانوں سے دشمنی بدستور موجود رہی۔ جنگ احد میں اس نے مسلمانوں سے غداری کی اور نہایت نازک موقع پر اپنے 300 ساتھیوں کو لشکر سے لے کر بھاگ گیا تاکہ مسلمان شکست سے دوچار ہو جائیں، ہار جائیں۔ زندگی بھر اس کی ہمدردیاں یہودیوں کے ساتھ رہیں، حالانکہ کہنے کو وہ مسلمان تھا، لیکن اس کی ہمدردیاں جو تھیں ہمیشہ یہودیوں کے ساتھ رہیں۔ انہیں اکسا کر مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنا اس کا پسندیدہ شغل تھا۔ وہ بھی اس کی مہربانی سے مسلمانوں کے ہاتھوں پٹتے ہی رہے اور ہر موقع پر اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد مسلمانوں کے شامل حال رہی۔ غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگا دی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کو ذہنی کوفت میں مبتلا کیے رکھا۔ اللہ اکبر۔ تاکہ
اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات نازل فرما دی، قرآن میں آیتیں نازل فرمائیں۔ اسی غزوہ میں اس نے انصار کو بھی اکسایا کہ اس نبی کو مدینے سے نکال دو۔ پھر مسجد ضرار تعمیل کر کے انہی ناپاک سازشوں کے لیے ایک نیا اڈا اس نے بنا لیا اور قیصر روم سے ساز باز شروع کر دی۔ غرض ہر موقع پر اس کی انتہائی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اسلام مغلوب ہو جائے اور مدینہ کا رئیس سے اعظم جو ہے وہ میں بن جاؤں، یعنی عبداللہ بن ابی یہ چاہتا تھا کہ اسلام مغلوب ہو جائے اور مدینہ کا رئیس جو ہے میں بن جاؤں۔ آخر یہی حسرت اس کے دل میں رہی اور یہی حسرت لیے ہوئے اس نے اس جہان سے کوچ کیا اور مر گیا۔